اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ اختار من جمیع البلاد کوفۃ و قم و تفلیس۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، جس میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام 3 عظمت والے شہروں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں ان اللہ اختار من جمیع البلاد کوفۃ و قم و تفلیس، کہ خداوند متعال نے تمام شہروں میں سے کوفہ، قم اور تفلیس کو برگزیدہ قرار دیا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کوفہ اور قم کے بارے میں بہت سی روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی نقل ہوئی ہیں، لیکن امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، جس میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام شہر تفلیس کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ملک گرجستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے تفلیس، اور یہ شہر تفلیس اس ملک گرجستان کا پایا تخت یعنی دارالحکومت ہے۔ سامعین محترم، یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ جیسے یہاں ایران میں شمال ایران کے علاقہ جات ہیں، اور پاکستان میں جیسے وادی کاغان اور مری جیسے شہر ہیں خوبصورت، یعنی بہت سے لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ شہر تفلیس کا بھی تذکرہ کیا، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ مولا، باقی سارے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں ان میں فقط کوفہ اور قم کا تذکرہ ہے، اور شہر تفلیس کو اس قدر فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے کہ وہ کوفہ اور قم کے ساتھ اس کا شمار ہوا ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے 313 یاران خاص یعنی 313 سپہ سالاران ہوں گے، تو ان 313 میں سے 5 افراد اس شہر تفلیس میں سے ہوں گے جن کا شمار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے یاران خاص میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس شہر تفلیس کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ قرار دیا ہے۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں شہر قم کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ وجہ تسمیہ قم کیا ہے، یعنی اس شہر قم کو قم کا نام کیوں دیا گیا۔ تو بے شمار وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن جو وجوہات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی بیان کی گئی وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو معراج پر گئے، تو جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے سرخ رنگ کی، اور جو زعفران کے رنگ سے بھی زیادہ خوش رنگ تھی اور بہت ہی اچھی خوشبو سے معطر تھی، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ وادی کون سی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کون رہتے ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمین پر ایک ایسی وادی ہے جس میں آپ کے شیعیان اور شیعیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس پر ایک شخص بیٹھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ابلیس ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو روک رہا ہے اور لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل، مجھے جلدی تک اس تک پہنچاؤ۔
جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ یہ ملعون بیٹھا تھا ابلیس، تو ابلیس کو مخاطب ہو کر کہا قم یا ملعون، اے ملعون یہاں سے چلا جا۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فشارک اعداءہم فی اموالہم و اولادہم و نسائہم، اے ملعون یہاں سے چلا جا، ان کے دشمنان کے مال، اولاد اور ان کی عورتوں میں جا کر تو شریک ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روک اور ان کو گناہوں کی طرف دعوت دے۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شِیعَتِی وَشِیعَتَ عَلِیٍّ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سلطان، کیونکہ میرے شیعیان اور شیعیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر تیری فرماروائی، تیری سلطانی نہیں چلے گی۔ سامعین محترم، دوسری حدیث کہ جو وجہ تسمیہ قوم کے بارے میں امام ہادی اور نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی نقل ہوئی ہے، امام ہادی اور نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما سمی قوم بہ لانہ لما وصلت السفینۃ الیہ فی طوفان نوح قامت۔ امام ہادی اور نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس جگہ پر پہنچی تو یہاں آ کے رک گئی، اس وجہ سے اس جگہ کا نام قم مشہور ہو گیا۔ تیسری حدیث جو کہ وجہ تسمیہ قم کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما سمی قم لان اہلہ یجتمعون مع قیم آل محمد۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے اور وہ قیام کریں گے تو اہلیان قم ان کے گرد جمع ہو جائیں گے، وَيَقُومُونَ مَعَهُ اور ان کے ساتھ قیام کریں گے، وَيَسْتَقِيمُونَ عَلَيْهِ وَيَنْصُرُونَ اور پوری استقامت و پائیداری کے ساتھ ان کی نصرت کریں گے۔